تجارتیں بڑی ترقی کرتی چلی جا رہی بڑی ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ انسان جب تجارت کرتا تو مجھے گیہوں کی ضرورت ہوتی اور میرے پاس چاول ہے، تو میں یہ دیکھتا کہ کون گیہوں ایسا بیچنے والا ہے جس کو چاول کی ضرورت ہو۔ بڑا مشکل ہوتا تھا کاروبار، تو چیزوں سے چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ کہیں کپڑا دے کر راگی لی جاتی، کہیں راگی دے کر لوہا لیا جاتا، کہیں لوہا دے کر پتھر لیا جاتا، کہیں پتھر دے کر جو ہے سیمنٹ لی جاتی۔ ایک زمانے تک یہ چلتا رہا، کاروبار بڑا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد دو تین ایسی چیزیں جو انسان کے کامن استعمال میں ہیں، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، نمک ہے، راگی ہے، اس کو کرنسی بنایا گیا اور اسے کرنسی مان کر چاول ہر جگہ چلتا تھا، گیہوں ہر جگہ چلتا تھا، لوہے والا بھی لے لیتا، سیمنٹ والا بھی لے لیتا، لیکن اس کو لے آنے لے جانے کے اندر بڑی دقت ہوتی۔ وہ جو ہے بیل گاڑیوں کے اندر، گھوڑا گاڑیوں کے اندر موٹے موٹے چاول اور گیہوں کو لے جانا پڑتا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سونے اور چاندی، ایک جو ہے بیپاری کاروباری انسان جو سونار ہے، اس کے پاس میں نے جمع کر دیا، 500 گرام سونا جمع کر دیا، چاندی کو جمع کر دیا، تو اس نے مجھے اکنالجمنٹ دے دیا کہ مولانا کے پاس 500 گرام سونا ہے، تو یہ رسید لے جا کر میں استعمال کرتا اور یہ رسید کرنسی ہوتی تھی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے پہلے بینک کے ذریعے سے نوٹ کی کرنسی بنائی گئی، اور نوٹ کی کرنسی کے اندر وہ یہ تھا دستور کہ جتنا ملک کے اندر سونا ہو اتنی کرنسی بنتی تھی۔ اس کے بعد 70% آیا، 50% آیا، اب جو ہے پھر گھوٹالے ہونے لگے، مرضیوں سے کرنسی نوٹ چھاپے جانے لگے۔ اس کے اندر بھی یہی مسئلہ، بڑے بڑے نوٹ لے جانے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ہانگ کانگ کے اندر اتنی جو ہے قلت آئے ہوئی اور اتنا وہاں کی کرنسی ڈاؤن ہوئی، ایک بریڈ خریدنے کے لیے 20,000 روپے وہاں کے دینے پڑتے تھے۔ تو اب بازار میں کپڑا لے جانے کے لیے بیل گاڑی میں، گھوڑا گاڑی میں نوٹوں کی گڈیاں لے جانا پڑتی تھیں۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے پلاسٹک کرنسی لائی گئی، ڈیبٹ کارڈ لایا گیا، اور پھر جو ہے فلاں کارڈ لایا گیا، پھر اس کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر غلط چیزیں ہونے لگی۔ تو آگے بڑھ کر ایک جو ہے نامعلوم شخص نے بٹ کوئن نام کی ایک جو ہے کرنسی بنائی۔ وہ ان تمام کرنسیوں سے خفیہ کرنسی ہے۔ ان تمام کرنسیوں کو کون ہینڈل کرتا ہے؟ جیسے ہمارا ہندوستان کا روپیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، RBI جو ہے وغیرہ، وہ سب جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے، اس کا دستور ہوتا ہے، اس کا قانون ہوتا ہے۔ لیکن یہ بٹ کوئن ایسی کرنسی ہے، اسے کون چلایا، اس کی ویلیو کو کون بڑھاتا ہے، کون گھٹاتا ہے، کل کا دن اگر کچھ خسارہ ہو جائے کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچانک ایک کرنسی آئی اور یہ کرنسی $1 سے $1,800 تک اور کئی ہزار ڈالر تک اس کی ویلیو بڑھنے لگی، اور لوگ دھنا دھن اس کے اندر کودنے لگے۔ ہمارے شہر بنگلور کے اندر بھی کئی تنظیمیں اسی بٹ کوئن کا کاروبار کر کر 1 لاکھ روپے جو ہم 10,000 روپے دیں گے، ہم 15,000 روپے دیں گے، ایک گاہک کو پکڑ کر لے جانے پر تب کا تب اکاؤنٹ کے اندر 10,000 روپے ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی کاروبار اتنا بڑا منافع نہیں دیتا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں شریف کو مزاربت کرنے والے کو 15,000 روپے دیے جائے، اور آتے بھی ہوں بنتے بھی ہوں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تمام ادارے بٹ کوئن ہی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کرنسیوں میں سے ایک زمانہ آئے گا کہ کرنسی دجالی کرنسی بن جائے گی۔ کھانے کا سسٹم، پانی کا سسٹم، روٹی کا سسٹم، یہ سب چیزوں کو فیل کر کر دجال یہ کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو میں بریڈ دوں گا، مجھے سجدہ کرو میں کرنسی دوں گا، مجھے سجدہ کرو۔ جیسے ATM ہوتا ہے، واٹر ATM چل رہا ہے، اور یہ سب سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ سیٹلائٹ کو اتنا ترقی کرے گا، اتنے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھائے گا کہ ان تمام چیزوں کا کنٹرول وہ اپنے پاس کر لے گا تو پھر بسلری کا پانی پی کر عادت، باہر کا جو ہے ڈبے کا کھانا کھا کر عادت، ہوٹلوں کے اندر کارٹ سویپ کر کر کھانے کی عادت، تو وہ کہے گا یہ سب چیزوں کو، سسٹم کو ختم کر دے گا، کرنسی ختم ہو جائے گی، روپیہ ختم ہو جائے گا، پلاسٹک کارڈ ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس چیز کو اپنے قبضے میں رکھ کر فیل کر کر کہے گا اب روٹی میرے پاس ہے، مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، میں تمہیں دوں گا۔ تو انہی دجالی کرنسیوں میں سے ایک بٹ کوئن ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جاہل اور مجہول چیز کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک اونٹنی، ایک گائے ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے،
اور وہ اس کا مالک کاروبار کرتا ہے کہ صاحب یہ بچوں کو میں تیرے ہاتھ فروخت کروں گا، میل ہوگا تو اتنا، فیمیل ہوگا تو اتنا. شریعت نہیں مانتی. ہو سکتا ہے بچے پیدا ہی نہ ہو سکتا ہے حمل ہی نہ ٹکا ہو، کوئی اسے گیس کی بیماری یا پیٹ کے اندر پھوڑا پھنسی آ گئی ہو. تو جہالت والا کاروبار شریعت مانتی نہیں ہے. تو پھر ایسا کاروبار، ایسی بٹ کوئن کہ جس کا کرنے والا، کرانے والا، ویلو بڑھانے والا، ویلو گھٹانے والا، گلی گلی کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، گلی کوچوں کے اندر، آپ کے شیواجی نگر کے اندر بھی کھولنے والوں نے کھولا ہوگا کہ 1,00,000 روپے دیں گے تو ہم جو اتنے 1,000 روپے دے دیں گے، اور دھڑا دھڑ لوگ زمین بیچ کر، جورو کا مال بیچ کر، کوئی شادی کے لیے اور کوئی فلاں کے لیے. شروع کے اندر مال بھی ملا، لیکن جب کرنسی کا ڈیمانڈ بڑھا، اچانک اس شیطانی دجالی فتنے نے کیا کیا، اس کرنسی کو ڈاؤن کر دیا. راتوں رات یہ ادارے تالے لگا کر بھاگ گئے. تو اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا کہ جب یہ کرنسی، اور اس کی ایک شکل جوے کی شکل ہے، جسے ہندوستان پاکستان کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، اور سٹا لگانے والا سٹا پاکستان پر لگاتا ہے اور لگانے والا ہندوستان پر لگاتا ہے، تو دونوں کے 50-50% چانسز ہوتے ہیں. تو یہ 50-50% جو چانسز ہوتے ہیں، اسی کو جوا کہا جاتا ہے. اور یہی بٹ کوئن کے اندر ہوتا ہے. اس کی ویلیو اچانک بڑھ سکتی ہے، اس کی ویلیو اچانک گھٹ سکتی ہے. یہ $1 سے $18,000 تک جب ویلیو بڑھی، تو $18,000 سے $1 سے کم کرنے پر بھی وہ طاقت رکھتے ہیں. اور ان کا دستور یہ تھا کہ ڈیمانڈ کے بڑھنے پر ویلیو بڑھائیں گے. اب جب جگہ جگہ جب تنظیمیں کھلی اور ایجنسیاں کھلی، تو اس دجالی نظام نے کیا کیا، اس کی ویلیو گھٹا دی. کتنے لوگ جو ہے پاپر ہو گئے، اور کتنے لوگ امیر سے غریب ہو گئے اور قرض کے اندر مقروض ہو گئے. تو ایسے اداروں کے اندر پیسہ لگا کر پیسہ لینا، بٹ کوئن کا آن لائن کاروبار کرنا، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نامعلوم کاروبار کی وجہ سے، سٹا اور جوا ہونے کی وجہ سے، اور دجالی کرنسی ہونے کی وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے کاروبار حرام ہے اور ناجائز ہے. ہم نے یہ بتایا تھا، آپ کوئی مسلمان اس کی فکر نہ کرے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے دیے پر راضی ہو. آپ اشراق کی نماز پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، 100 روپے کمائے، اللہ 1,00,000 کی برکت دے گا. 1,00,000 روپے ناجائز کمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ 1 کروڑ کے خرچے لگا دے گا. برکت دینے والا وہ ہے، نحوست دینے والا وہ ہے، تنگی دینے والا وہ ہے، وسعت دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، عزت ذلت دینے والا. یہاں آپ ریموٹ کنٹرول یہاں پر ہے، یہاں پر آپ جھکیے. آپ کو کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ تلہ کر لیں. ایسے چٹ فنڈ کاروبار، ایسے حرام اور ناجائز معاملات جس میں خدا کی ناراضگی ہو، لعنت کا طوق پڑتا ہو، نمازیں منہ پر ماری جاتی ہو، ایسے کاروبار سے پرہیز کرے.